حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی مکتب میں نہیں گئے، حضور نے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں پائی، لیکن جب حضور بات کرتے نا، جب محبوب حکمت کے موتی رولتے نا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کلام کرتے نا، آپ یقین کریں ایسا انوکھا پن، ایسا نرالا فیصلہ، ایسی حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی بات، یعنی جو فلسفیوں سے کھل نہ سکی اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوئی، وہ بات ایک طیبہ والے نے بتلا دی چند اشاروں سے۔ حضور دو چار اشارے کرتے اور عقدے کھل جاتے۔ ایسی دانائی والی بات، ایسی قیمتی بات، ایسی انوکھی بات محبوب بیان کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا تھا، وہ علم بردار تھے، جن کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ آدمی سب سے آگے آگے ہوتا تھا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ کو اس منصب سے ہٹایا جائے گا۔ بڑا مشکل فیصلہ ہے، انہوں نے کوئی ایسی معاذ اللہ غلطی بھی نہیں کی، لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں کہ جناب سعد بن عبادہ کو ہٹانا پڑے گا، ان سے جھنڈا لیا جائے گا۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ حساس آدمی ہے، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، کس طرح ان کو ہٹائیں گے، کیا کریں گے؟ نبی کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، یا رسول اللہ کیسے ہٹائیں حضرت سعد بن عبادہ کو، اور کیفیات اور حالات بھی ایسے ہیں کہ ہٹانا بھی پڑے گا۔ آج کل نا بہت سارے لوگ کام تو کرتے ہیں پر دانا نہیں ہوتے، جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، ایموشنل گفتگو، وقتی طور پر چیزوں کو بہتر کرنا، اور بس وقتی طور پر آج گزارا ہو کل دیکھی جائے گی، لیکن چیز کی گہرائی تک، اس کی اصل تک نہیں اترتے، اس کے سارے لوازمات کو نہیں دیکھتے، قبل از وقت منصوبہ بندی نہیں کرتے، ہمارا مزاج نہیں ہوتا، ہم ٹھہراؤ اپنی زندگی میں نہیں لاتے۔ نبی پاک چونکہ اللہ کے رسول ہیں، ہر لمحہ حضور کا پیغمبر لگتا ہے۔ اب حضرت سعد ابن عبادہ کو ہٹانا ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو مقرر کرنا ہے، اور بندہ بھی بڑا حساس ہے اور بات بھی کوئی ایسی نہیں، تو کیا کریں؟ پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی نہیں، ہٹا دیتے ہیں سعد ابن عبادہ کو۔ حضور نے بلایا، فرمایا سعد میرا ارادہ بنا ہے کہ جھنڈا آپ سے لے لیا جائے۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے ابھی گردن جھکائی تھی تو حضور فرمانے لگے میرا ارادہ ہے آپ سے لے کے آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والوں نے بتلا دیا چند اشاروں میں، اور تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسا کمال فیصلہ، ایسا انوکھا فیصلہ۔ اچھا جس فیصلے سے وہ پریشان ہو سکتے تھے نا کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے، جب انہیں پتہ چلا نا کہ میری جگہ پہ میرا بیٹا آ رہا ہے، وہ اتنا خوش اپنے جھنڈا اٹھانے پہ نہیں تھے جتنا اپنے بیٹے کے جھنڈا اٹھانے پہ راضی ہو گئے۔ ان کی طبیعت مچل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر، نبی ہونے، ایسے دلائل، ایسے کم، آپ جس زاویے سے دیکھیں ششدر رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، پیار ہو جائے گا۔ کچھ ایسے مصنفین بھی گزرے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو مسلمان نہیں تھے، غیر تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، تنقید کی اینک لگا کے انہوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا، لیکن اس نظر سے پڑھا پھر بھی مدینے والے کے غلام ہو گئے۔ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہ بھائی ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام، پھر ایک اور بات، حضور امی ہے لیکن ایسی کمال بات کرتے، ایسا انفرادی فیصلہ کرتے کہ دنیا حیران رہ جاتی۔ پھر جو عظمت کردار ہے نا، بلندی کردار، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، بہت سارے لوگ ہیں جو باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں، گفتگو میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا، ان کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید کسی بڑے سے بڑے عالم فاضل کو بھی بولنے نہ دے، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو کمزور ہوتے ہیں، باتیں بیسیوں آتی ہیں، درجنوں آتی ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بہانے بازی کرتے ہیں، وہ میرے کپڑے نہیں ٹھیک، بس دعا کریں انشاءاللہ شروع کر دوں گا، کہانیاں سناتے ہیں۔
کیوں اتنے بولے بنتے ہیں؟ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ گفتار کے غازی ہیں، آپ باتوں میں صرف ساری چیزیں سیدھی رکھتے ہیں، آپ اس جگہ پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ عمل، کردار، یہ بھی ایک مبلغ ہوتا ہے، آپ کا کردار بھی تبلیغ کرتا ہے، آپ کا لب و لہجہ بھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتایا کیا کروں؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو بڑا آسان نسخہ ہے، دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی۔ لیکن ہم نا عمل کی دنیا میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، قربان جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ جہلاء کا معاشرہ تھا، ظلم تھا، ستم تھا، بربریت تھی۔ ان لوگوں کی سوچیں، ان کی باتیں، ان کا ظالمانہ مزاج بڑا انوکھا تھا، لیکن کمال کی بات ہے نا، چاروں جانب لوگوں کا مزاج ظالمانہ تھا، لیکن محبوب کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہر طرف لوگ ناانصافی کی بات کرتے تھے، لیکن محبوب نے انصاف کے بول کو ہمیشہ بالا رکھا، اس ترازو کو ہمیشہ بلند رکھا۔ ہر طرف لوگ حق کھا جاتے تھے، لیکن محبوب نے فرمایا حق کھایا نہیں جائے گا، حق دلایا جائے گا۔ کردار دکھایا، کردار۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ دشمن بھی کہتے ہیں سچے تو بہرحال ہیں، امانت دار تو بہرحال ہیں، غلط بات تو بہرحال نہیں کرتے۔ یعنی دشمن بھی اگر اٹھ کے گواہی دے کہ اگر کسی نے کمال دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو جا کے دیکھو، اگر کسی نے انصاف دیکھنا ہے، اگر کسی نے دھرتی پہ حسن دیکھنا ہے تو عبداللہ کے در یتیم کو دیکھو۔ وہ بھائی آپ سمجھے نا عظمت کردار کے وہ موتی جو حضور نے عطا کی۔ دیکھیے باہر والوں نے جب دلیلیں مانگی تو حضور نے معجزات دکھائے، اور جب اپنوں نے دلیلیں مانگی، مکے والوں نے، قریش والوں نے، اپنے قبیلے والوں نے دلیل مانگی، آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اور میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے ساری، تمہیں عقل نہیں؟ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میرے جیسا کچھ سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی دیانتدار ہے تو دکھاؤ، کوئی پاکیزہ مزاج ہے تو دکھاؤ، کوئی اس طرح کا ستھرا ہے تو دکھاؤ، کوئی اس طرح کا مزکی ہے تو دکھاؤ، تمہارے بیچ میں نے وقت گزارا ہے۔ باقیوں کو نبی پاک نے معجزات بطور دلیل دیے، اور جب اپنوں نے دلیل مانگی تو حضور نے فرمایا میری سیرت دیکھ لو، میرا کردار دیکھ لو، میرے شب و روز دیکھو۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے اس سے پہلے عمر کا حصہ تمہارے بیچ گزارا ہے، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ دوستو تھوڑا سا نا کردار پر بھی توجہ کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دولت سے لوگوں کو جیتا نہیں جا سکتا، دولت تو لوگوں کو لالچی بنا دیتی ہے۔ آپ کسی کو پیسے دیں، 10,000 دے، اگلی دفعہ وہ 25 مانگے گا، تو آپ 50 دے، اگلی دفعہ لاکھ مانگے گا، اس کی بھوک تو بڑھتی ہے۔ آپ عہدے کے زور پر بھی لوگوں کے محبوب نہیں بن سکتے، اس لیے کہ پھر وہ شخصیتوں سے پیار نہیں کرتے، کرسیوں سے پیار کرتے۔ آپ کرسی پہ ہیں تو آپ اچھے لگتے ہیں، جب دوسرا آئے گا تو اس کو سلوٹ کر لیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو قائل کر سکتے ہو اور اس سے محبت بڑھا سکتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، اور وہ تمہارا حسن اخلاق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام نے محبت کے ساتھ